بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب، کل ہم نے شروع کیا تھا باب العصبات۔ عصبات کی پہلے تعریف پڑھی گئی تھی کہ عصبہ کون ہوتا ہے؟ وہ وارث ہوتا ہے جس کا سہم مقرر نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ اس کا حصہ مقرر نہیں ہوتا۔ اب کرتا کیا ہے یہ بندہ کہ ذوی الفروز نہ ہو تو یہ کل مال ورنہ بقیہ مال لے لیتا ہے، ذوی الفروز نہ ہو تو یہ کل مال لے لیتا ہے ورنہ بقیہ مال لیتے ہیں جو عصبات ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو عصبہ نسبی کہتے ہیں اور ایک کو عصبہ سببی کہتے ہیں۔ عصبہ نسبی کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں، عصبہ بنفسی، عصبہ بغیری اور عصبہ ما غیری۔ عصبہ بنفسی کیا ہوتے ہیں کہ یعنی اس کی تعریف تھی کہ وہ مذکر وارث ہوتا ہے۔ عصبہ بنفسی یاد رکھنا ہے، وہ مذکر وارث ہوتا ہے جو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر خود بھی مذکر ہے، اور اگر واسطہ آ بھی رہا ہو تو وہ بھی مذکر کا آ رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں عصبہ بنفسہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کی پھر چار قسمیں تھیں، یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے چار قسمیں، کیونکہ میت کی فرع، میت کی اصل، میت کی اب کی فرع، میت کے جد کی فرع۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے چلتے ہیں، اور پھر یہ جو ہیں وہ سارے اس میں سے چلتے ہیں، تو انہی کے اندر ہی عمومی طور پہ وہ چلتے 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 عصبات کے اندر سے ہی وہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ایک تو یہ بات آ گئی ہے، ایک منٹ۔ اچھا جی، تو جناب کیا ہوا کہ یہ جو تھا نا کہ عصبات کے اندر ہی عمومی طور پہ تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ عصبات بھی مختلف قسم کی ان کی وہ ہوتی ہیں، اس میں ترجیحات پائی جاتی ہیں۔ جیسے میت کی فرع ہے، میت کی اب، میت کا اب ہے، میت کی جد کی اب کی فرع ہے، میت کی جد کی فرع ہے، تو ان کو آپس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور وہ اس میں نا وجوہ ترجیح ہمارے پاس تین قسم کی آتی ہیں۔ ایک تو آتی ہے جو ترجیح بالجہت آتی ہے، جہت جو ابھی ہم نے پڑھا کہ میت کی اب کی فرع، پھر میت کی فرع، میت کی اصل، میت کی اب کی فرع، میت کی جد کا، یہ تو جہت کے حساب سے تھا۔ پھر ہوتی ہے ترجیح بالقرب کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ قرب کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہو کہ بھائی اقرب ہو تو ابد محجوب ہو جاتا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے دادا کیا ہو جاتا ہے؟ محجوب ہوتا ہے، پڑھا تھا نا ہم نے۔ بیٹے کے وہ پوتا کیا ہو جاتا ہے؟ محجوب ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے۔ اور تیسری چیز آتی ہے کہ جو تیسری چیز ہوتی ہے کہ جناب آپ کی قوت کے اعتبار سے، کبھی اگر وارث موجود ہے تو ضعیف جو عصبہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ محجوب ہو جائے گا۔ کبھی اگر ضعیف موجود ہے، جیسے کہ اخ عینی موجود ہے اور اخ علی موجود ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی جو ہے وہ کون سا ہے؟ قوت جو ہے، قوت، اس میں دو قوتیں آ گئی نا، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، تو اس لیے جب دو قوتیں آ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ جو مضبوط ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترجیح۔ تو ترجیح بالجہت، دوسرا آ گیا ترجیح بالقرب، اور ترجیح بالقوت۔ لیکن ان کے اندر بعض دفعہ کیا ہو جاتی ہے؟ آپس میں گڑبڑ آ جاتی ہے، آپس میں اب انہیں ترجیحات دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ یاد رکھو کہ جناب جب سب سے زیادہ جو تگڑی چیز ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اچھا جی، اب اس میں سے اب آپس میں ان کے اندر کس طرح وہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ تعارض ترجیح اول و ثانی، کہ اگر کیا ہو جائے؟ تعارض آ جائے ترجیح اول و ثانی کے اندر، کہ ترجیح بالجہت اور ترجیح بالقرب کے اندر اگر آپس میں وہ آ جائے، تو آپ یاد رکھو کہ پہلی جو چیز تھی نا ترجیح بالجہت، اس کو مضبوطی ہوتی ہے، اگرچہ یہ قریب ہے زیادہ، یہ زیادہ قریب ہے نا، قرب ہے نا، کہ ساتھ بالکل جنریشن ایک ہی ہے، بھائی ہے، اور یہ تو پوتا آ رہا ہے، یہ تو پوتا آ رہا ہے اس میں سے، پھر بھی کیا ہے؟ پوتا لے جائے گا لیکن بھائی کیا ہو جائے گا؟ اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور اول و ثالث میں سے کیا آ جائے گا کہ جی ایک وہی آ گیا ترجیح بالجہت آ رہی ہے، اور دوسری کیا آ رہی ہے اس میں سے ثالث آ گیا کہ جی قوت کے اعتبار سے یہ سگا چچا ہے، اور یہ جو ہے ابن الاخیلی ہے، یہ بھتیجا ہے اس میں سے، تو اس کو جہت کی وجہ سے کیا مل جائے گی؟ تو اس کا مطلب اول کو ترجیح ملتی ہے۔ پھر اس طرح یہ ثانی کو ثالث کے مقابلے میں کیا ملے گی؟ ٹھیک ہے نا، قرب کو قوت کے مقابلے میں، تو ثانی کو ثالث کے مقابلے میں، تو اول کو اس میں سے مقابلے میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے یہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کل پھر ہم نے پڑھا تھا ان کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اگر ذوی الفروز موجود نہ ہو تو اسبہ کل مال لے لیں گے۔ ذوی الفروز نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے، مثال کے طور پہ میت ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، کوئی ذوی الفروز نہیں ہے، تو بیٹا سارا کا سارا مال لے جائے گا، یا اکیلا باپ ہے سارا کا سارا مال لے جائے گا۔ اگر ذوی الفروز ہوئے تو ان کے حصص دینے کے بعد جو بچے، تو اگر ذوی الفروز ہوتے ہیں تو یاد رکھو پہلے ذوی الفروز کا حصہ وہ کرتے ہو، اس کے بعد جو مال بچ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اسبہ کو جائے گا، جو مال بچ رہا ہوگا وہ اسبہ کو جائے گا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ استاد جی بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اسبہ ہوتا ہے،
بیٹا اسبہ ہوتا ہے تو پہلے ذوی الفروز کو دیں گے، اگر ذوی الفروز کو دینے کے بعد کچھ مال بچا ہی نہ تو پھر کیا ہوگا، بیٹا اس کا مطلب چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ میراث کے ایسے قواعد اس طریقے سے وہ کیے گئے ہیں اور ساری چیزیں کہ آپ عصبات کو ذوی الفروز کو دے بھی دو گے تو تب بھی جو ہے نا، جیسے کہ بیٹا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، باپ ہو گیا، یہ ان کو حصے آنے ہی آنے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آپ کہو کہ نہیں جی حصہ ان کا کیا ہو جائے گا، کہیں حصہ چھٹی ہو جائے ان کی، عصبہ تو وہ ہوتا ہے ذوی الفروز کو پہلے دیتے ہیں، حالانکہ بیٹا سب سے مضبوط رشتہ ایک قسم کو سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے، بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو لیکن ہمیشہ کیا ہوگا، بیٹے کی کبھی بھی بیٹے کو ہر حال میں حصہ آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی باپ کو ہر حال میں عصبہ ہونے کی صورت میں بھی حصہ آئے گا ہی آئے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو حصہ نہ آئے، تو وہ حصہ اس میں سے۔ پھر کہتے ہیں مال عصوبت کا طریقہ تقسیم یہ ہے کہ اگر عصبہ بنفس ہی اکیلے ہوں، پھر مال عصوبت کا طریقہ تقسیم کیا ہے کہ اگر عصبہ بنفس ہی اکیلے ہوں تو ترکہ ان پر برابر تقسیم ہوگا، ترکہ ان پر برابر تقسیم ہوگا۔ اگر ان کے ساتھ عصبہ بغیری بھی ہوں، مثال کے طور پہ دو بیٹے تھے تو دو حصے کر دو، میت ہے تو عصبہ بنفسی اکیلے تھے تو دو برابر تقسیم کر دو جی، ایک ایک کر کے اس میں سے۔ اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور بھی آ رہا ہے، مثال کے طور پہ عصبہ بغیری بھی ہوں، عصبہ بغیری بہنیں وغیرہ جو آ گئی نا، مثلا ابن الابن، اخ یعنی اخ علی کے ساتھ بنت الابن اختین، تو للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیٹے کو ایک حصہ اور بیٹی کو کیا ملے گا پھر، یعنی بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ مل جائے گا، تو مرد کو عورت سے دگنا ملے گا۔ یہ تو تھا عصبہ بنفس ہی کی بات تھی۔ اب ہمارے ہیں عصبہ بغیر ہی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عصبہ بغیر ہی، عصبہ ما غیری ہی اور بغیر ہی اور ما غیری ہی، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے، اس میں بھی پیچھے بھی جو ہم نے پڑھے تھے، ہم نے کہا تھا نا اگر بیٹی ہوگی تو دیکھیں گے بیٹی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اگر ایک ہے تو نصف، اگر ایک سے زائد ہے ثلثان، اور اگر اس کا بھائی بھی آ جائے تو اس کا ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے وہاں پہ پڑھ لیا تھا عصبہ بغیر ہی۔ ایسی پوتی کے اندر بھی پوتا اگر آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ عصبہ بغیر ہی۔ تو عصبہ بغیر ہی یاد رکھو، عصبہ بنفسی تو مذکر تھا، اور اگر واسطہ بھی آئے تو وہ مذکر کا آئے۔ عصبہ بغیر ہی یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ مونس وارث ہوتی ہے، وہ مونس ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے، جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے۔ اور یہ کل 4 تھیں، ہم نے پڑھا تھا، بنت الابن، اخت عینی اور اخت علی وغیرہ جو تھیں، یہ کیا تھیں، یہ کیا بنتی تھیں، عصبہ بغیر ہی بنتی تھیں، جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی تھی۔ یہ کل 4 ہیں، بنت الابن، اخت عینی اور اخت علی جو ہے، اور اس میں سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو سمجھیے بات کو۔ تو اور یہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے جو حاشیے میں دیا ہوا، یہ کل 4 عورتیں، ان میں خاص مشترک بات یہ ہے کہ ان چاروں کا فرض نصف و ثلثان ہے، بس جس عورت کا فرض نہ ہو، یعنی جس کا حصہ مقرر نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ نہ بنے گی، جیسے پھوپھی چچا کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بنتی۔ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا ایک چچا ہے، یہ بات سمجھ لیے گا ذرا، یہ بات سمجھنا ذرا، یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ ایک میت ہے، ہے، ٹھیک ہے نا، ہے، یہ چچا ہے، اور اماں ہے، یعنی کیا ہے، پھوپھی ہے۔ میت ہے، ہے اور اماں ہے۔ طلبہ غلطی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں دونوں بہن بھائی ہیں، عصبہ بن گئے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بات یاد ابھی سے پلے باندھ لیں، کیونکہ یہ بہت سی جگہوں کے اوپر آئے گا۔ ایک میت ہے، اس کا کیا تھا، جو تھا، وہ چچا جو ہے نا وہ موجود تھا اور پھوپھی موجود تھی، چچا بھی موجود تھا اور پھوپھی موجود تھی، اور اس کا کوئی وارث موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ جو چچی ہے نا، یہ عصبہ نہیں بنے گی۔ آپ کہیں استاد جی کیوں نہیں بنے گی، بننا چاہیے نا، بہن بھائی ہیں دونوں۔ یہ جب اس کو حصہ آ رہا ہے چاچے کو، اور یہ اس میں سے آ گیا، تو اس میں سے بات ختم ہو گئی ہے۔ تو اتنی بات یاد رکھ لو کہ جناب ہاں، یہ جب بھی کیا ہونا ہے آپ کے پاس، اس میں سے اس کو حصہ وہ بہن عصبہ بنا کرتی ہے جس کا حصہ مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پھوپھی کی بات کر رہا ہوں، چچی اماتن، پھوپھی جو ہے نا، میت ہے، آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا،
اور یہ کیا آ گئی ہے؟ چچی ہے، پھوپھی ہے، ٹھیک ہے نا، اماں، ٹھیک ہے نا، یہ پھوپھی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا، تو وہ اس میں سے آ گئے، پھوپھی آ گئی ہے۔ تو اب یہ کیا ہیں؟ دونوں بہن بھائی ہیں، اگرچہ دونوں بہن بھائی ہیں، تو یہ بندہ جو فوت ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اسبہ بنے گا اور یہ محجوب ہوگی۔ آپ کو کہے گا یہ کیا بات ہوئی بھائی، چچا کو مل جائے گا لیکن پھوپھی محروم ہو جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھوپھی کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، یہ اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے، اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے۔ تو جب یہ اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے تو اس کو کیا نہیں ملے گا؟ اسبہ کی حیثیت سے حصہ نہیں ملے گا، اصحاب الفرائض میں سے حصہ نہیں، اصحاب الفرائض میں سے نہیں تھی، اس کو حصہ اسبہ نہیں بنے گی، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ لیکن اگر میں یوں کر لوں، میت ہے اور کیا ہے، اخ عینی ہے اور اخت عینی ہے، اب یہ کیا بنے گی؟ اخت عینی، یہ کیا یعنی کیا بنے گا؟ یہ اسبہ بغیر ہی بن رہی ہے اخت عینی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصحاب الفرائض میں سے تھی، اس کا حصہ کیا تھا؟ مقرر کیا ہوا تھا، نصف بھی آتا تھا، یا اس طرح اور بھی آتا تھا، ثلث بھی آتا تھا، ثلثان کے اندر بھی آ جاتا تھا، اور اس میں سے بھی بہن کے ہوتے ہوئے سارا، تو یہ اصحاب الفرائض میں سے تھی، تو اس لیے یہاں پہ یہ کیا بنے گی؟ اس کے ساتھ اسبہ بنے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو حصہ دے جاتے ہیں بعض لوگ جو ہیں، وہ چاچی پھوپھی کو بھی، وہ کہتے ہیں بہن ہے نا تو پھوپھی کو حصہ مل گیا، حالانکہ کیا ہے، اس کا حصہ مقرر نہیں تھا، اس کی وہ نہیں ہوگا، یہ اپنے پلے باندھ لینا اچھے طریقے سے۔ اس لیے کیا کہہ رہے ہیں، چاروں کا فرض نصف ثلثان، پر جس عورت کا فرض نہ ہو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسبہ نہ بنے، جیسے پھوپھی چچا کے ساتھ مل کر اسبہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ چار وہ تھیں، بس یاد رکھ لو، چار ہی تھیں وہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ چار جو ہیں وہ کون کون سی جو ہیں اسبہ بغیری؟ یہ کل بنت الابن، اخت عینی اور اخت علی۔ لیکن مسئلہ تشبیب میں آپ جائیں گے، کہیں گے آپ استاد جی وہ مسئلہ تشبیب کے اندر کیا کیا تھا؟ وہ بھتیجے نے اپنی پھوپھی کو کیا بنایا تھا؟ وہ اسبہ بنایا تھا، یاد ہے کہ اسفل کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کیا بنے گی؟ اسفل ابن الاخ عینی اور اسفل کے ساتھ، تو وہ کس کا کیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا تھا؟ وہ بنت الابن میں سے تھی نا، وہ بنت الابن ہی تھی نا اصل میں، وہ بنت الابن ہی تھی، لیکن بیچے وہ آ رہی تھی، اس وجہ سے تھا۔ ایک منٹ ہے نظر، ایک منٹ۔ تو جناب علی کیا چکر کیا تھا وہاں پہ؟ مسئلہ تشبیہ میں کیا تھا؟ وہ بنت الابن تھا، اچھا یہ خیال رکھنا ذرا، پھوپھی کے اسفل کون ہو سکتے ہیں؟ وہ جو آگے بھائیوں کی اس کی اولادیں وغیرہ جو ہیں آگے، وہ بھائیوں کی اولادیں وغیرہ جو ہیں وہ ساری کی ساری، تو وہ وہاں پہ کیا تھا؟ وہ بنت الابن کے معاملات تھے، اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا تھا۔ تو بس یہ آپ نے پلے اگر باندھ لی نا تو آپ کبھی انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے میراث کے اندر، کہ کیا ہے کہ جناب اسبہ بغیر ہی کیا ہوتی ہیں؟ یہ چار وہ بنتی ہیں، بنت الابن، اخت عینی اور اخت علی جو ہوتی ہیں یہ اسبہ بغیر ہی بنتی ہیں۔ اور یہ کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ ان کا نصف یا ثلثان حصہ ہوتا ہے، تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کیا بنیں گے؟ اسبہ بنیں گے، اور جن کا حصہ مقرر نہ ہونا تو وہ کبھی بھی کیا نہیں بنیں گی؟ کبھی بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ اسبہ بغیر ہی نہیں بنیں گی۔ مثلا ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کا صرف ایک چاچا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ایک کیا ہے؟ پھوپھی ہے، تو چاچا سارا کا سارا مال لے جائے گا، پھوپھی کیا ہو جائے گی؟ وہ محجوب ہو جائے گی، تو اس کی چھٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آتے ہیں اسبہ ما غیری ہی۔ اب اسبہ بغیری تو مونس تھی لیکن مذکر کی وجہ سے آ رہی تھی، اسبہ ما غیری وہ عورت ہے جو فرع مونس کی وجہ سے اسبہ بنتی ہے، یہ پھوپھی اور بھتیجی کہا تھا نا اس دن، پھوپھی بھتیجی۔ اسبہ ما غیری وہ عورت ہے، اجعل الاخوات مع البنات اسبتن، یہ یاد رکھیں، اس کو یاد رکھ لیں گے تو بڑا آسان رہے گا، اجعل الاخوات مع البنات اسبتن، تو اخوات کو کیا بناؤ؟ بنات کے ساتھ اسبہ بنا دو۔ اسبہ ما غیری وہ عورت ہے جو فرع مونس کے اسبہ بنتی ہے، یہ کل دو عورتیں ہیں، اخت عینی اور اخت علی، بس یہ جو ہیں یاد رکھیں، یہ دو ہوتی ہیں صرف، اخت عینی اور اخت علی جو ہوتی ہیں یہ دو ہوتی ہیں، اسبہ ما غیری ہی، اخت عینی اسبہ ما غیری بنتی ہے یا اخت علی بنتی ہے، بس یہ اپنی ان کے ساتھ جو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی
اسبا ما غیر ہی نہیں بنیں گی۔ اچھا جی، اب دیکھو ذرا یہ مسئلتین مہمتین، یہ یاد ہے ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے یہ مسئلہ کیا بھی تھا، 2-3 دن پہلے یہی والا مسئلہ میں نے آپ کو دیا تھا نا ایک، جس میں بھی تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ جی گڑبڑ کر گیا تھا پھر۔ تو یہ مسئلتین مہمتین الاولی، اخوات عینیہ جب فرع مؤنث کی وجہ سے اسبا ہوں تو اخ علی کیا ہو جاتا ہے؟ محجوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اخ علی کیا ہو جاتا ہے؟ محجوب ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس دن بھی مسئلہ بھی کیا تھا وہ جو ہم کر رہے تھے، جس میں تو اخوات دیکھو میت ہے، اس کی ایک بنت ہے، ایک اخت عینی اور ایک اخ علی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کہیں استاد جی اخ علی بھی تو اسبا ہوتا ہے، اخت عینی اسبا بنتی ہے کس کی وجہ سے؟ بنت کی وجہ سے۔ اب کیا کریں، ہم تو پھنس گئے ہیں۔ اگر یہ اخ عینی ہوتا نا پھر تو معاملہ اور ہو جانا تھا۔ دیکھو بچو، اگر یہ اخت عینی کی بجائے کیا ساتھ کیا آتا تھا؟ اخ عینی آ جاتا، پھر مسئلہ اور ہو جانا تھا، پھر تو یہ اسبا بننے تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے اپنے بھائی کی وجہ سے یہ کیا بن جاتی ہے؟ اپنے بھائی، سگے بھائی کی وجہ سے، کیونکہ اخت عینی کے احوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آ جائے، بھائی آ جائے، تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ اسبا بن جاتی ہے۔ تو پھر اب یہ اسبا ما غیری نہیں بنے گی، بلکہ کیا بنے گی؟ اسبا بغیری ہی بنے گی اس صورت میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ اخ عینی ہوتا تو پھر یہ کیا بنتی؟ اسبا بغیری ہی بنتی، لیکن کیونکہ یہ اخ علی ہے، سوتیلا بھائی ہے، اور یہ بنت ہے، تو بنت کو نصف اور اجعل الاخوات مال بناتے کے تحت یہ اسبا بن گئی، اسبا ما غیری بن گئی ہے، اس کی چھٹی ہو گئی ہے، یہ نصف لے جائے گی، یہ بھی نصف لے جائے گی، اور یہ بیچارہ اخ علی جو ہے نا اس کی چھٹی ہو گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ ایک مسئلہ تھا، اور ایک دوسرا مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے، وہ بھی دیکھو ذرا، وہ بھی بڑا مزے کی مسئلہ ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اسی طرح اخوات عینیہ و علیہ جب فرع مؤنث کی وجہ سے اسبا ہوں، جب فرع مؤنث کی وجہ سے یہ اسبا بنے گی نا، اخت عینی ہو یا اخت علی ہو، بنتی تھی نا، اگر اخت عینی نہ ہو تو پھر اخت علی اسبا بن جایا کرتی تھی اجعل الاخوات مال بنات کے تحت، تو اگر اخت عینی نہیں موجود تھی تو اخوات عینی جب فرع مؤنث کے اسبا ہوں تو ابن الاخ عینی و علی محجوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو اس طرح خواتین جب فرع مؤنث کے اسبا ہوں تو ابن الاخ علی محجوب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو بنت ہے، اور میں ابھی اخت عینی کہہ رہا ہوں، اخت عینی ہے اور ابن الاخ عینی ہے، ابن الاخ عینی ہے، ٹھیک ہے نا، یوں بناؤ، بنت ہے، اخت عینی ہے اور ابن الاخ عینی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ بنت کی وجہ سے اخت عینی کیا ہو جائے گی؟ اسبا بن جائے گی، تو ابن الاخ عینی، اخ عینی نہیں ہے، اچھا ابن الاخ عینی ہے، اس کی کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی، یہ محجوب ہو جائے گا، بھتیجا، اس پھوپھی کا بھتیجا صاحب جو ہے ان کی چھٹی ہو جانی ہے، کیونکہ وہ کیا بن رہی ہے؟ وہ اسبا بن رہی ہے اس کے ساتھ، بنت کے ساتھ، تو ابن الاخ عینی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اس کو بھی حصہ دے دو بھائی، وہ تو مذکر ہے نا تو اس کو حصہ آ جائے گا، کیونکہ یہ کیا بن رہی ہے؟ یہ اس کی وجہ سے وہ بن رہی تھی، تو ابن الاخ عینی۔ اچھا اس طرح ہی بنت ہے، اخت علی ہے، اور ابن الاخ علی ہے، ابن الاخ علی ہے، یا ابن الاخ وہ بھی آ جائے، عینی آ جائے یا علی آ جائے، جو بھی آ جائے، تو ان میں سے بنت ہے، اخت علی ہے، ابن الاخ عینی ہے یا ابن الاخ علی ہے، تو بنت کو نصف ملے گا، اس کو کیا ملے گا؟ اسبا بنے گا، اور ابن الاخ عینی ہو یا ابن الاخ علی ہو وہ محجوب ہو جائیں گے۔ اب ان دو مثالوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے، دیکھو کیا اعتراض ہوتا ہے کہ پہلی مثال میں اخ علی اسبا بنفس ہی ہے، یہ تو کیا ہے؟ اسبا بنفس ہی ہے نا، مذکر ہے اور مذکر کے واسطے سے آ رہا ہے، اور یہ اخت عینی بیچاری کیا ہے؟ اسبا ما غیری ہے، پھر بھی اخت عینی کو حصہ ملتا ہے اور اخ علی محجوب ہوتا ہے، حالانکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے، یعنی اسبا بنفسی کو ملنا چاہیے۔ اسی مثال میں اسبا بنفسی ہے، جبکہ اخت عینی علی سے اسبا ما غیری، اول محروم ہو جاتا ہے حالانکہ مذکر ہے، اور ثانی ذکر حصہ پاتی حالانکہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے آ گئی بات، سمجھ گئے بات کو؟ بات نہیں سمجھ آئی بات کی، یہ بات سمجھیے گا، اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ بھی بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ اعتراض آ گیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب نفسی یا مذکر ہونا ترجیح کا مترد و منعکس قاعدہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ فٹ آئے، یہ لازمی نہیں ہے کہ جناب اسباب نفس ہی کو ہر حال میں ترجیح دینی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ ترجیح کے جامع بنیاد وہ 3 وجوہ ہیں جو اوپر ذکر ہوئے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر غور کیا جائے۔ تو پہلی مثال میں اخت عینی، ٹھیک ہے نا، اخت عینی دیکھو،
اخت عینی اور اخ علی جہت اخوت اور قرب دونوں میں برابر ہیں، ٹھیک ہے نا، اخت عینی اور اخ علی، اخوت کے اندر بھی بہن ہے نا اس میں سے، تو جہت اخوت اور قرب، ٹھیک ہے نا، دونوں میں کیا برابر ہیں، البتہ قوت کی روح سے کیا ہو گئی ہے، قوت اس کی زیادہ ہے نا اخت عینی کی، اولا ہے لہٰذا سے ترجیح ہوئی، تو قوت کی وجہ سے یہاں پہ اگرچہ یہ اس میں سے تھی، لیکن یہ اسبہ مع غیری بن رہی ہے، تو یہ قوت کی وجہ سے کیا پڑ جائے گی، ترجیح آ جائے گی، قوت اس کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو تھا یہ یہاں پہ آ گیا۔ دوسری مثال میں جہت و قوت میں دونوں یکساں ہیں، جہت اور قوت دونوں یکساں ہیں نا، جہت بھی اور قوت میں دونوں یکساں ہیں۔ قوت کیوں ہے بھائی، یہ اخت عینی ہے، یہ میت کی حقیقی بہن ہے، اور یہ میت کا کیا ہے، سوتیلا بھائی ہے، یہ وہ ہے سکی بہن ہے نا، یہ سوتیلا بھائی، اس طرح یہاں پہ کیا ہے، سکی بہن ہے، چلو یہاں پہ اگر اخت علی کر لیتے ہیں تو اخت علی اور ابن الاخ علی بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں اگر برابر بھی ہو گئے، قوت کے اندر دونوں اگر وہ بھی ہو گئے، قوت میں علی اور علی بھی آ گئے، یا اس اخت عینی کر لو اور ابن الاخ علی، تو قوت تو کیا آ جائے گی، بے شک وہ آ جائے گی، لیکن دوسری مثال میں کیا ہوگا، جہت و قوت میں دونوں یکساں، البتہ قرب میں اخت عینی علی کے کیا اقرب ہے نا، اخت عینی کیا اقرب ہوگی نا بنسبت ابن الاخ عینی، تو اسے ترجیح فَإِنَّهُ مُهِمٌ، خود بھی حضرت لکھ رہے ہیں فَإِنَّهُ مُهِمٌ، یہ بڑا ایک اہم اس میں سے وہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ایک قاعدہ یہ ہو گیا۔ ایک اور جو بات، یہ جو اس میں سے میراث کے اندر جو بڑے ایک عجیب سی ایک اور بات بھی آ رہی ہے، تو یہاں پہ بھی یہی تھا کہ دیکھو اس میں سے یہ محروم ہو رہے ہیں، اور اس میں سے یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے باتیں، بعض دفعہ ایسے مسئلے آ بھی جاتے ہیں تو آپ کو اگر یاد نہ بھی ہو تو کم سے کم یہ بندے کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے یہ کسی جگہ پہ دیکھا تھا مسئلہ، تو پھر بندہ اس کو فتویٰ لکھتے وقت دیکھ لیتا ہے، بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی دوسری ثانیہ، درج ذیل مثال میں اخ خیفی کو حصہ ملتا ہے اور اخ علی محروم ہوتا ہے، جبکہ خیفی ضعیف ہے اور علی کیا ہے، قوی ہے، علی جو ہے، تو اس میں سے دیکھو درج ذیل مثال میں خیفی کو حصہ ملتا ہے، اخ علی کو محروم ہو جاتا ہے، جبکہ خیفی ضعیف ہے اور علی قوی ہے جو ہے اس میں سے۔ اب دیکھو میت ہے، زوج ہے، زوج، اولاد کوئی نہیں ہے، ہے، دو اخ خیفی ہیں اور ایک اخ علی ہے۔ اب دیکھنا مزے کی بات یہ کہ اولاد نہیں ہے تو زوج کو نصف، کو کیا ہوگا، کیونکہ میت کے اخوہ و اخوات ذی عدد موجود ہے نا، تین ہو گئے نا، ایک دو اخ خیفی ہیں اور اس میں سے جو ہے نا ایک اخ علی آ گیا، تو اخوہ و اخوات ذی عدد موجود ہیں، تو کا سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دو اخ خیفی ہیں، ماں کی وجہ سے یہ محروم نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنا، اچھا، اخ خیفی ماں کی وجہ سے محروم کبھی بھی نہیں ہوتے، ہاں اس کی اولاد آتی یا کچھ اور ہوتا تو تب انہوں نے محروم ہوتا، یا اصول آتے تو تب باپ یا وہ آتا، تو لیکن ماں کی وجہ سے محروم نہیں ہوں گے یہ دو اخ خیفی جو ہیں، تو ان دونوں کو ثلث ملے گا، اور اخ علی کیا ہے، یہ بیچارہ محجوب ہے، یہ کیوں محجوب ہو گیا، حالانکہ کیا ہے، خیفی جو ہوتا ہے وہ ضعیف بھائی ہوتا ہے، ماں شریک بھائی، اور اخ علی باپ شریک بھائی جو ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، باپ شریک بھائی کیا ہوتا ہے، ہاں اس میں سے اسوا بنے گا، اسوا بنے گا، لیکن کیا ہوگا، اسبا بنے گا، اس کو پہلے آپ اسبا بناؤ گے لیکن حصہ اس کا کوئی بھی نہیں نکلے گا، اچھا اس کو کچھ آئے گا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے محجوب لکھ دیا، لکھیں گے اسبا لکھیں گے، لیکن جب اس کو جوڑو گے نا آپس میں نصف سدس ثلث کو، تو یہ بیچارہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، خیبی اصحاب الفروض میں سے ہے، جب کہ کوئی حاجب نہ ہو تو اپنا فرض لے گا، اور علی اسبات میں سے، اور اسبا کو اس وقت سمجھتا ہے جب فروض میں کچھ بچے، اور یہاں فروض میں کچھ نہیں بچا، جیسے انہوں نے ویسے لکھا، ورنہ یہ اسبا ہے، اسبا ہے، اس کو دو گے، ابھی ہم اس کو مثال کو بنا لیتے ہیں۔ اچھا، حضرت امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اس صورت میں علی اور خیفی مشترک طور پر ثلث کے حقدار ہوں گے، گویا وہ سب اولاد الام ہیں، اس لیے مسئلہ کے نزدیک مسئلہ ہے جو ہے نا مشرکہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے نزدیک کیا ہے، مسئلہ ہے مشرکہ، ٹھیک ہے نا،
بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو ادھر جو ہے یہ اس مثال کے اندر خاص طور پہ کیا ہوگا، خیلی کیا ہو جائے گا. کوئی اور مثال ہوتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جیسے کہ اگر زوج ہو، دو خیفی ہوں، خیلی ہوں، پھر یہ آ جائے گا مسئلہ. لیکن اس کو ہم بناتے ہیں ذرا، زوج ہے، ہے، دو خیفی ہیں. اب دیکھیے گا ذرا، میت ہے، زوج، ہے، دو خیفی ہیں، اور ایک کیا خیلی ہے. زوج کو کیا ملے گا؟ نصف. کو کیا ملے گا؟ سدس. اس کو ملے گا سلس. یہ بنے گا عصبہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یوں کر لیتے ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے بھی، کیونکہ میں نے پڑھایا نہیں ہوا آپ کو، تو اس میں سے ہم کیا کر لیتے ہیں، نصف سدس سلس میں سے ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس نے 6 لاکھ روپیہ چھوڑا تھا ٹوٹل. میت نے کتنا چھوڑا ہے؟ 6 لاکھ. تو زوج کتنا لے گیا؟ 3 لاکھ. تو یہ لے گیا. سدس کا مطلب ہے کہ یہ کتنا لے گیا؟ 1 لاکھ یہ لے گیا. اور سلس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 لاکھ یہ لے جائے گا. اس کو کیا ملے گا؟ اس کو دعائیں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا مل گئیں؟ اس کو دعائیں مل گئی ہیں. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ محجوب ہو گیا. 3 اور 1 اس میں سے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اگر اسی کو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ اگر کی چھٹی کروا دیں، اگر اس میں سے نہ ہوتی، اگر نہ ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. زوج کو نصف ہے، ثلث ہے اور عصبہ ہے. تو زوج کو نصف کیا ہو گیا اس میں سے؟ 3 لاکھ. 2 لاکھ اور یہ اخیلی عصبہ ہے تو یہ کیا لے جائے گا؟ 1 لاکھ لے جائے گا. پھر بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ اس سے مسئلہ. تو محجوب کہیں نا، محجوب کہیں. محروم تو محروم کے لیے بنے طور پہ تو وہ ہو جائے گا کہ محجوب کہیں، محجوب ہو جائے گا. محجوب نا، محروم ان کے اس میں سے وہ کریں گے. تو یہ کیا بن گیا آپ کے پاس؟ یہ مسئلہ جو ہے نا اس طرح آ جائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ خیفی اصحاب الفروض میں سے جب کہ کوئی حاجب نہ تھا، علی اصحابات میں سے اس کو سمجھتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ مشترکہ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ان سب کو اکٹھا کر دو. امام مالک اور امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکٹھا کر کے ثلث دے دو. وہ جو اس کو 2 لاکھ ملا تھا نا ان کو، تو سب کے درمیان آ جائے گا. 2 لاکھ ان کے درمیان آ جائے گا سب کے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن یہ بس خاص دو مسئلہ مہمتین ان کو ہم کہتے ہیں، مسئلتاً مہمتین. یہ اس مسئلے سے یاد رکھنا اس میں سے. لیکن اگر نہ بھی یاد ہوں تو کم سے کم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کبھی اگر اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے تو آپ کیا کرو، غور کے مجھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے کہاں پہ ملیں گے مسئلے. ذہن کے اندر ہوتا ہے بندے کو، تو ایسا ہوتا کم ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ وہ ڈھونڈ لیتے ہو اس کے اندر سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک منٹ. چلیں جی.